بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے امتحانات کی تیاری بخوبی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اسباق کے خلاصے، ہماری نظموں کے خلاصے جو ہیں وہ آسان ترین الفاظ میں جو ہیں وہ ہم نے تحریر کر لیے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ اور اب چونکہ ہمارے پاس حصہ غزل ہے تو غزلیات جو ہیں ان کی خلاصے ان کے نہیں ہیں، ان کی صرف تشریحات ہیں۔ تو یہ پہلی غزل جو ہے یہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، تو اس کے جو شاعر ہیں وہ میر تقی میر ہیں، جیسا کہ آپ کی کتاب میں یہ دیکھیں ان کی ماشاءاللہ سے تصویر بھی ہے اور ان کے بارے میں ان کا تعارف بھی تحریر ہوا ہے۔ تو ہم اب پہلے شعر جو ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اچھا بیٹا، اس میں شاعر جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اتنی پائیدار نہیں ہے، یہ ناپائیدار ہے، اور یہاں پر رہنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ فقیرانہ انداز میں زندگی بسر کریں، یعنی کہ مال اکٹھا نہ کریں۔ اور وہ یہی اس میں کہتے ہیں کہ ہم بھی فقیروں کی طرح اس دنیا میں آئے تھے اور چلے گئے، ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے، تو دنیا میں رہنے والوں کے لیے وہ ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کر کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو دنیا ہے وہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اس میں دکھ آتے رہتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کو خوش رہنے کی دعا دیں کہ ان پر کوئی غم نہ آئے، ان پر کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی ناکامی، کوئی رنج و غم نہ آئے۔ تو اسی طرح سے ہمیں شاعر یہ کہتے ہیں ہم خود تو خوش نہیں رہ سکے اس دنیا میں، لیکن دوسروں کے لیے خوش رہنے کی دعا کر کے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو دوسرا شعر آپ کے پاس ہے وہ ہے جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ اچھا بیٹا، اس والے شعر میں جو ہے شاعر نے وہ بڑے ہی آسان الفاظ میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں، آپ چاہو تو انہی الفاظ کو جو ہے وہ لکھ بھی سکتے ہو، اور میں کوشش کروں گی کہ ان کی تشریحات لکھ کر اپنی پوسٹ میں لگا دوں تاکہ آپ وہاں سے جو بہت ہی آسانی چاہتے ہیں نا وہ وہاں سے لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دوسرا شعر ہے اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب ہم تیرے بغیر نہ جینے کو کہتے تھے، اور لیکن اب یہ ہے کہ وہ وعدہ بھی پورا کر رہے ہیں اور اس دنیا سے جا بھی رہے، یعنی کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے اور وہ اس دنیا سے اب جا رہا ہے اور وہ اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ شاعر نے جو اپنا وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ اب اپنے اس وعدے کو اپنے محبوب سے کیے ہوئے وعدے کو جو ہے وہ پورا کرنے جا رہا ہے، اور مرتے ہوئے بھی وہ یعنی کہ وفا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے عہد کا جو یہاں پر مطلب ہے اس کا مطلب ہے وعدہ، پرومس، ٹھیک ہے، جو آپ لوگ اکثر کر کے توڑ دیتے ہو جی۔ اب تیسرا شعر جو ہے وہ ہے شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ جی، یہ جو شعر ہے اس میں شاعر نے کہا ہے کہ آگے نہ پھر وہی بات کہ عشق کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے، اس بیماری سے شفا تو نصیب ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے بیٹا آپ لوگوں کو بھی یہی نصیحت ہے کہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ جو ہے وہ مرکوز کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کیونکہ جو غم عشق تھا اس میں تو ہمیشہ دل ڈوبا رہتا تھا اور بہت زیادہ تکلیف تھی، بہت غم تھا، اور شاعر نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس کے مقدر میں شفا ہو جائے، یعنی کہ اس کو اس عشق جیسی بیماری سے نکلنے میں کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے، لیکن شاید اس کے مقدر میں ایسی بات نہیں تھی اور اس نے اللہ پر چھوڑا، اور جو اس کا عشق تھا وہ لا علاج ہو چکا تھا اور وہ اپنی اس بیماری سے شفا کسی صورت پر نہیں پا سکتا تھا۔ تو روتے ہوئے سکتے اس نے اپنی زندگی گزاری، اور یہاں تک کہ ہر دن اور رات جو ہے وہ اسی کیفیت میں اس کی گزرتی رہی۔ اب اسی غزل کا اگلا شعر ہے دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ جی، اس کی جو تشریح ہے اس میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کو دیکھ کر تو جناب جی ہم بے خود ہو گئے اور پھر ہم ہی نہ رہے، یعنی کہ اپنے جذبات پر قابو نہ رہا اور ایسی کیفیت ہوگی، خوشی کا احساس ہو گیا، لیکن جب جدائی ہوئی تو اس جدائی کی اذیت جو ہے وہ بھی برداشت کرنی تھی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ شعر در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ جو وصل ہے اور ہجر ہے یہ لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ اس کی تشریح میں یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ ہم زندگی میں جس چیز کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور اسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جب اس کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے یا اچانک وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، پہلے تو انسان امید ختم کر دیتا ہے، لیکن پھر جب وہ اچانک سامنے آتی ہے تو ایک دم سے انسان جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کے ہوش اٹھ جاتے ہیں، اور وہ لمحے اس کو ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بس سب کچھ بھول جاتا ہے وہ۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق کے بندگی ہم ادا کر چلے۔ اچھا جی، اب اس شعر میں بھی شاعر نے کیا کہا ہے؟ اس شعر میں در حقیقت شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ ہم نے صبح اور شام مطلب ہے کہ سجدہ کیا اور ہم نے اپنا بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا، اس میں در حقیقت کہیں نہ کہیں جو ہے نا عشق حقیقی بھی شامل ہے۔ تو اور لہٰذا انسان کو جو ہے وہ ہمیشہ صابر اور شاکر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رضا کے حصول میں مصروف ہی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا حق بندگی ادا کرے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے ہمیں داغ، اپنا دکھا کر چلے۔ اچھا، اس شعر میں جو ہے نا کہ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے بہت سے دکھ دیے، یہاں تک کہ دوستوں نے بھی ہمیں بہت دکھ دیے، لیکن دوستوں کی طرف سے ویسے کوئی دکھ نہیں ملا، لیکن اگر دوست ہمارے دکھوں کو دیکھ لیتے یا کوئی وعدہ خلافی کرتے یا بے وفائی کرتے تو وہ شاید جو ہے نا وہ تکلیف جو تھیں وہ برداشت نہ ہو پاتی۔ تو شاعر ان کے جو دکھ جو اس نے برداشت کیے تھے، جو غم اس کو بھول نہیں پا رہے، تو شاعر نے کہا ہے کہ وہ کبھی کسی کے خود تو دل نہیں توڑتے، وعدہ خلافی انہوں نے کسی کے ساتھ نہیں کی، بے وفائی نہیں کی، تو لہٰذا ان کو اطمینان ہے کہ ان کی زبان اور ہاتھ سے جو ہے اس کے دوست محفوظ ہیں۔ تو دوسری طرف شاعر صاحب جو ہیں ان کو یہ بھی دکھ ہے کہ اس کے دوستوں نے اسے کوئی غم نہیں دیا، کیوں؟ کیونکہ دوست غم دیں گے تو دکھ ملے گا نا، تو لہٰذا اپنوں کے بچھڑ جانے کا دکھ اسے جو ہے نا شاعر کو زندہ نہیں رہنے دے رہا۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔